السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ۔ الحمدللہ، آج میلاد النبی شریف کا نہایت بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالی اس کی بہاریں ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے، اور خوش قسمتی یہ کہ اس مبارک دن میں ہمیں آقائے کریم علیہ السلام کے منہ مبارک کی زیارت کی سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ کرم بالائے کرم ہے، لطف بالائے لطف ہے۔ ایک نعمت کسی کو دی جائے، اس سے وہی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی، اس کے اس خالی دامن میں ایک اور نعمت بھی ڈال دی گئی، اور اسے ڈالنے کے بعد بھی کہا جاتا ہے مانگ اور کیا مانگتا ہے۔ تو یہ دن اپنے خالی دامنوں کو، خالی ذہنوں کو، خالی دل کو اور پیاسی روح کو نعمتوں سے مالا مال کرنے کا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی سعادت میں نے حاصل کی، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کیا انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ میں بھی تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ اس آیت کو آپ پڑھیے اور پھر 1450 سال گزرنے کے بعد منہ مبارک کو دیکھیے۔ تمہارے جیسا، آیت میں تو ہے تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے بھائی؟ انتقال ہوا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، پھر اگر قبر کھلی تو کیا منظر ہوتا ہے؟ کیا کچھ سلامت ہوتا ہے؟ تو اب آیت تو کہہ رہی ہے تمہارے جیسا انسان ہوں، اور پھر جب نظر جائے منہ مبارک کی طرف تو آدمی کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے کہ پروردگار تو کہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، ارشاد تیرا ہے، ماننا تو ہوگا، لیکن عقل تو تسلیم نہیں کر رہی، عقل تو تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ اب آئیں آپ، یہ بھی کہا قل کہہ دیجئے، کس کو حکم دیا یہ کہنے کا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں؟ یہ حکم کس کو دیا؟ خود نبی کریم علیہ السلام کو دیا کہ یہ آپ ہی بولیں گے۔
یہ آپ ہی بولیں گے اگر یہ حکم ہمیں دیا جاتا تو بات کچھ اور ہوتی. اگر ہمیں حکم دیا جاتا تو بات کچھ اور ہوتی. حکم کس کو دیا گیا؟ محبوب آپ ہی بولیں گے یہ بات. دوسرے نہیں بول سکتے. دوسرے کیوں نہیں بول سکتے؟ دوسروں نے تو جب راعنا کہا تو انہیں روک دیا گیا. راعنا کہا تو انہیں روک دیا گیا. یہ نہ کہو بلکہ کہو انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم پہ نظر رحمت فرمائیے. تو دوسروں کے لیے نہیں ہے کہ تم کہو، وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. دوسروں کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ قل آپ کہیے بس. دوسرے نہیں کہہ سکتے. اچھا پروردگار عالم محبوب سے کہلوایا تو نے، خود تو بھی تو فرما سکتا تھا. محبوب سے کہلوایا تو نے، خود تو بھی تو فرما سکتا تھا. لیکن بار الہ تو نے تو یہ نہیں کہا کہ قد جاءکم من اللہ بشر. تو نے تو یہ نہیں فرمایا نا کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے بشر آیا. کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور. اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا. محبوب سے کہلوائے کہو میں تم جیسا بشر. خود کہے آیا تمہارے پاس نور. امتی راعنا کہہ دے تو روک دیا جائے. کیا معاملہ ہے، کیا شان ہے، کیا ذات ہے. اب آئیں قل انما انا بشر مثلکم. اکثر اتنے پر ہی رک جاتے ہیں نا، اتنے پر ہی رک جاتے ہیں. اس کے آگے پڑھتے ہیں. میں نے خطبے میں بھی پڑھا کیا یوحا الیہ. محبوب سے بھی کہلوایا تو صرف اتنا نہیں کہ انما انا بشر مثلکم، ساتھ میں محبوب یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ تم جیسا بشر ہوں، مگر یاد رکھنا یوحا الیہ، مجھ پر تو اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے. مجھ پر اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے. اب مثلکم کہہ دیکھ کر کے اتنے پر رکنا مت، بلکہ اگلا بھی یاد رکھنا یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے. تم میں سے اب کسی پر وحی آئے تب کہنا ہم جیسے ہیں. کسی پر آئے وحی تب کہنا ہم جیسے ہیں. اور نہیں آ سکتی وحی کہ حضور آخری نبی ہیں. اور جب آخری نبی ہیں وحی آ نہیں سکتی تو اب کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ ہم جیسے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جیسے ہیں. جی کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ یوحا الیہ کہاں سے لاؤ گے؟ جی اب آئیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا بھی کیوں؟ یہ حکم کیوں فرمایا؟ عرب کے لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام نے دعوت اسلام دی، رب کی توحید کی طرف بلایا. ان کے ذہنوں میں کچھ شبہات بھی تھے، کچھ سوالات بھی تھے کہ پہنچانے کے لیے رب کا پیغام مخلوق کیسی ہونی چاہیے بھائی؟ بعض کے دماغوں میں یہ
کہ بھائی رب کا پیغام پہنچانا ہے، کوئی فرشتہ براہ راست آ جائے وہ پیغام پہنچائے۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ واقعتاً رب کے رسول ہیں تو پھر یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہونی چاہیے، یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ ان کے ساتھ میں خزانے کیوں نہیں ہیں کہ وہ اس سے خرچ کرتے لوگوں کو دیتے؟ یہ ساری باتیں کہتے تھے وہ۔ اب ایک پہلو پر آئیے آپ، ہم جیسی مخلوق ہیں، ہماری جنسیت سے ہٹ کر اگر کوئی دوسری صورت میں آئے اور پھر ہم سے کوئی بات کہے، کیا ہم اس کی بات کو آسانی سے قبول کر پائیں گے؟ جیسے آج وہ افواہ ہو یا سائنس کی الٹی سیدھی تحقیق ہو، جو بھی ہو، ایلینز کا بڑا چرچا ہے نا۔ کیا ہے بھائی؟ ایک اندیکھی مخلوق ہے، اس سے یہ چیز ہمیں مل رہی ہے، یہ مل رہی ہے، کیا اس کو لوگ تسلیم کر پا رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے انسانی شکل و صورت میں نہیں۔ تو اب پیغام توحید کو پہنچانے کے لیے انسانی فطرت کے مطابق ضرورت کس چیز کی تھی کہ آئے تو نور مگر شکل و صورت انسانی ہونی چاہیے۔ آئے تو نور مگر شکل و صورت انسانی ہونی چاہیے، تاکہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے قربت پیدا ہو، نزدیکی پیدا ہو، لگاؤ پیدا ہو۔ اب اسی بات کو تو فرمایا گیا کہ تم کوئی الگ مخلوق نہ سمجھو، ظاہری اعتبار سے، جسم و جسامت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے میں تم جیسا ہوں، مگر یاد رکھنا یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، اسے یاد رکھنا، یوحا الیہ، اور میں تمہیں جو پہنچاتا ہوں وہ وحی الہی سے پہنچاتا ہوں۔ اب جب یہ چیز سامنے آتی ہے، کیا اب بھی دماغ میں کوئی شبہ بچتا ہے؟ اب کوئی شبہ نہیں بچتا کہ ہم جیسے ہوتے تو پھر 1450 سال کے بعد زیارت کیسے ہوتی؟ ہم جیسے ہوتے تو کیسے زیارت ہوتی؟ کہ وہ تو ہم جیسے ہیں ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں کوئی یوحا الیہ نہیں ہے۔ کوئی یوحا الیہ ہوتا تب دعویٰ کرتا، تو وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ نور ہے اور بشر بھی ہے، لیکن امام اہل سنت اعلی حضرت علی رحمہ نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا، انسان کس سے بنا؟ مٹی سے، بلکہ عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے۔ اس میں مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، اور آگ کا بھی ایسا ہے۔ عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے۔ فرشتے صرف نور ہیں، ان کی پیدائش صرف نور سے، وہاں نہ آگ ہے، نہ مٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، عناصر اربعہ ہے ہی نہیں۔ جنات صرف آگ سے ہیں، وہاں پر مٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، ادھر آگ ہے۔ فرشتوں کی طرف صرف نور ہے، انسان میں چاروں ہیں۔ اب امام اہل سنت کا جملہ دیکھیں، فرشتے صرف نور، اور سارے فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، سارے فرشتوں کے سردار۔ اب جب وہ سارے فرشتوں کے سردار
ان کی نورانیت کس شان کی ہوگی، کس شان کی ہوگی؟ اب امام اہل سنت کا جملہ دیکھیں، مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بشر ضرور ہیں، بشر ضرور ہیں، لیکن ان کی بشریت جبریل امین کی ملکیت و نورانیت سے بھی کہیں زیادہ لطیف ہے۔ ان کی بشریت جبریل امین کی ملکیت و نورانیت سے کہیں زیادہ لطیف ہے۔ اب اس چیز کو تھوڑا سا اور میں آپ کو سمجھاؤں۔ پانی میں آپ مٹی ڈالیے، اوپر رہے گی یا نیچے جائے گی؟ کیوں؟ بھاری چیز ہے وہ، پانی اس سے ہلکا ہے تو پانی اوپر ہے۔ اب ایک غبارے میں، ایک بوتل میں ہوا بھریے، اس کو پانی کے اندر ڈالیے، کیا ہوگا؟ اوپر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو مٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، پانی اس سے کم، ہوا، نور اس سے بھی ہلکا ہوتا ہے، نور اس سے بھی لطیف ہوتا ہے، اس سے بھی ہلکا ہوتا ہے۔ تو بشر میں کثافت ہوتی ہے، بوجھل پن ہوتا ہے، لیکن نور میں لطافت ہوتی ہے۔ فرق واضح ہو رہا ہے دونوں میں کہ نور میں لطافت ہوتی ہے اور بشر میں کثافت ہوتی ہے، بوجھل پن ہوتا ہے۔ اس فرق کو ذہن میں رکھ کے اب پھر امام اہل سنت کا جملہ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام بشر ضرور ہیں، مگر جبریل امین کی ملکیت و نورانیت سے بھی زیادہ لطیف ہیں، کہ جبریل امین کی ملکیت بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بشر ضرور ہیں، بشر ضرور ہیں، بالکل یہ عقیدے میں ہے ہمارے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے بڑی پیاری پیاری مثالیں دے کر سمجھایا۔ فرمایا آج ہم یہاں پر مکان بنانے کے لیے گڈھا کھودیں، پتھر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شہر کے باہر چلے جائیں، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، اور آگے بڑھیں آپ راجستھان پہنچ جائیں تو آپ کو سنگ مرمر مل جائے۔ کوہ نور کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے، لیکن یہ آپ کے پورے راجستھان اور پورے ہند کے سارے پتھر مل کر بھی وہ ایک چھوٹے سے کوہ نور کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہے تو وہ بھی پتھر نا، یہ سب بھی تو پتھر ہیں۔ تو جب یہ سب بھی پتھر، پھر آپ کیوں نہیں کہتے میرے گھر کی بنیاد میں جو پتھر نکلا یہ اور کوہ نور برابر، یہ کوہ نور کے جیسا ہے، یا جو سنگ مرمر نکلا وہ کوہ نور کے جیسا ہے؟ تو جیسے پتھروں میں کوہ نور کے برابر دوسرے پتھر نہیں ہو سکتے، انسانوں میں نبی کریم جیسا کوئی بشر نہیں ہو سکتا ہے، کہ وہ بشر ضرور ہیں لیکن کوئی انسان ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو بشریت سے انکار نہیں، لیکن بشریت کے ساتھ برتریت کو بھی ماننا پڑے گا، تب جا کر کے ایمان کا چراغ وہ روشن رہتا ہے۔ لیکن بشریت کے ساتھ اگر مثلیت لے کر آیا، ارے ہمارے جیسے، تو پھر ایمان کا چراغ بجھ جایا کرتا ہے۔ تو بشریت کے ساتھ برتریت کو ماننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مثال۔ اب آئیے دوسری چیز، ابھی موٹر چل رہی تھی، کیا آ رہا تھا بھائی؟ پانی، کیا آ رہا تھا؟ پانی آ رہا تھا، ٹھیک ہے؟
کنواں کھود لیا آپ نے، وہاں سے بھی آیا کیا؟ تھوڑا سا فرق یہاں کر لیا آپ نے، یہ میٹھا ہے یہ کھارا۔ اب بتائیے کیا میٹھے اور کھارے پانی کو برابر کہہ پا رہے ہیں؟ یہ دو ہمارے یہاں ہی ہیں، ہوتا ہے بھائی میٹھے پانی کا نمبر ہے جو 3 دن کے بعد آئے گا، تو میٹھے اور کھارے کو حالانکہ دونوں پانی ہیں، دونوں پانی ہیں، آپ برابر نہیں کہہ پا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ فلاں کا پانی، وہ فلاں کا پانی۔ آگے بڑھتے چلے جائیں، مکہ المکرمہ پہنچ جائیے۔ اب مکہ المکرمہ پہنچ گئے، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے جو پانی نکلا زمزم، دنیا کے سارے پانی کیا زمزم کے برابر ہیں؟ تو انسان کیا معاملہ ہے تیرا؟ پانی میں فرق کر رہا ہے، پانی میں فرق کر رہا ہے کہ یہ پانی اس پانی کے برابر نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ پانی ہی تو ہے، کہو نا یہ اس کے جیسا ہے، کہتے ہو نہیں وہ زمزم کا ہے، بیٹھ کر مت پینا، کھڑے ہو کر کے پینا۔ تقاضائے ادب اور تواضع یہ ہے، ننگے سر ٹوپی اتار کر پینا، یہ پانی ہے کہ بیٹھ کر پیو، ٹوپی پہن کر پیو، وہ زمزم کا ہے۔ تو پانی میں فرق کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ بھی نکلا ہے کسی عام بشر کے کھودنے سے نہیں، اس بشر کی قدموں کی رگڑ سے جو یوحا الیہ تھا، جس پر اللہ کی وحی آنی تھی، ان کی قدموں کی رگڑ سے نکلا ہے۔ جب ان کی قدموں کی رگڑ سے نکل گیا تو وہ زمزم ہو گیا، باقی پانی ہی رہے۔ تو جب نسبت ہونے پر پانی کا یہ حال ہو جائے تو پھر ذات کا کیا معاملہ ہوگا؟ نسبت ہونے پر پانی کا یہ معاملہ۔ اب آئیں آگے بڑھیے، یہ تو ہے ماہ زمزم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم کی رگڑ سے۔ اور آگے بڑھیں، امت اسلامیہ کا ایک اجماع ہے، وہ اجماع یعنی اتفاق، کسی کا اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ زمزم شریف بہت بابرکت، بہت اعلیٰ، بہت بہتر پانی۔ سوال یہ ہے زمزم شریف سے بھی بہتر، اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی اور پانی ہے؟ بالکل ہے۔ اب کون سا؟ وہ نہیں ہے جو زمین سے نکلے، وہ نہیں ہے جو زمین سے نکلے۔ کہا کون سا پانی ہے؟ کہا وہاں بشر یوحا الیہ کی قدموں کی رگڑ سے نکلا تھا، تو وہ سارے پانیوں سے افضل ہو گیا۔ کہاں سے نکلا تھا؟ زمین ہی سے نکلا تھا۔ اب آؤ ایک پانی اور ہے جو بشر یوحا الیہ کی انگلیوں کی کھائیوں سے نکلا ہے، انگلیوں کی کھائیوں سے نکلا۔ کہا اس پانی کے برابر کسی پانی کا مرتبہ نہیں ہے جو حضور کی انگلیوں کی کھائیوں سے نکلا ہے۔ کیوں؟ اب بھی کہو گے بشر ہیں، نہیں، بشر یوحا الیہ ہیں، وہ بشر ہیں جن پر وحی کی جاتی ہے۔ تو جب دنیا کی چیزوں کو بشر یوحا الیہ سے نسبت ہو جائے تو وہ ممتاز ہو جاتی ہے، اور تم ان کے بارے میں کہو مثلکم، ہمارے جیسے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایمان کا جس کا دیوالیہ ہو جاتا ہے وہ ایسی باتیں بولے گا، لیکن جس کے دل میں ایمان کی دولت اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، وہ یہ نہیں کہے گا، وہ تو وہی کہتا ہے ان کے رب نے
پکارنے میں ان کا نام نہیں لیا. ان کے رب نے پکارنے میں ان کا نام نہیں لیا. ہم اپنے عرف میں دیکھیں، ایک بیٹا، اب سید ارشاد صاحب ان کا بیٹا، اور بولے ارشاد، ان کو چھوڑیے، معاشرے میں کوئی بھی اچھا سمجھے گا اسے؟ نہیں اچھا سمجھے گا. ہمارے اپنے معاشرے میں خواتین اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی. کیوں بھائی؟ تقاضائے ادب ہے. تو تقاضائے ادب یہ ہے کہ چھوٹا جو ہے وہ اپنے سے بڑے کا نام نہیں لیتا. اب آئیں، کیا نبی کریم علیہ السلام اللہ سے بڑے ہیں؟ ہرگز نہیں. سب سے بڑا تو اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس نے جیسے حضرت موسیٰ کا نام لے کر فرمایا یا موسیٰ، حضرت عیسیٰ کا نام لے کر فرمایا یا عیسیٰ، حضرت ابراہیم کا نام لے کر فرما دیا یا ابراہیم. محبوب کا نام کیوں نہ لیا؟ محبوب کا نام کیوں نہ لیا؟ یہ جتنے دماغوں میں یہ وسوسہ پلتا، بشر مثلکم، ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ان سب کی کاٹ کر دی. ہے تم میں کوئی کہ رب جس کا نام نہ لے کر پکارے؟ وہ تو وہ ہیں، رب انہیں پکارتا بھی ہے تو یا ایھا المزمل کہہ کر کے، یا ایھا المدثر کہہ کر کے، طٰہٰ کہہ کر کے، یاسین کہہ کر کے، یا ایھا النبی کہہ کر کے، یا ایھا الرسول کہہ کر کے. قرآن مجید مکمل پڑھ ڈالیے، کہیں بھی محمد کے ساتھ یا نہیں ملے گا، کہیں بھی احمد کے ساتھ یا نہیں ملے گا. کیوں؟ یہ اسی کی تو نفی ہے. مت سمجھنا ہمارے جیسے بشر ہیں. یوحا الیہ، بشر تمہارے جیسے ضرور، مگر یاد رکھنا ان پر وحی آتی ہے. تو جن پر وحی آتی ہے وہ بشر عام انسانوں نہیں بلکہ فرشتوں سے بھی ان کی بشریت اعلیٰ ہوتی ہے. تو پھر عام انسانوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہمارے لیے مرجع کل ہے، منبع کل ہے. ان کے در سے دل کا لگاؤ استوار رہا تو دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہے. اور اگر ان کے در سے دل کا لگاؤ ٹوٹ گیا، دل کا لگاؤ ٹوٹ گیا، دوسروں کو نظر آئے کہ جڑا ہوا ہے، اس کو بھی آپ سمجھیں. کبھی گھروں میں ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو کیا لگتا ہے بھائی میاں بیوی کے درمیان بہت اچھی جمتی ہے، حالانکہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں جمتی. تو بالکل نہیں جمتی یہ پتہ کس کو ہے؟ ان دونوں کو. اس کے علاوہ دوسروں کو پتا ہے. دوسروں کو کیا ہے بھائی؟ اچھی جمتی ہے. تو ایمان ایک وہ ہے کہ دوسروں کو لگے کہ ہاں اس کا تعلق نبی کریم علیہ السلام سے مضبوط ہے. دوسرا وہ ہے خود دل کو اطمینان ہو، ہاں میرے دل کی ڈور اس دروازے سے بندھی ہوئی ہے. تو جب یہ دل کو خود کو اطمینان ہو کہ میرے دل کی ڈور اس دروازے سے بندھی ہوئی ہے، یہ ایمان کامل ہے. ورنہ امام غزالی نے کہا ہے اگر ایسا نہیں ہے دوسرے سمجھیں گے تو مسلمان ہیں، لیکن تجھے خود پتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تجھے خود پتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ایمان لانے کی کوشش کر، ایمان لانے کی کوشش کر. تو یہ دل صرف ان کا متوالا، ان کا شیدا، ان کا دیوانہ ہونا چاہیے. مولا کریم آقا کریم علیہ السلام کی سچی عقیدت، عظمت اور محبت عطا فرمائے. آقا کریم علیہ السلام کے منہ مبارک کی برکات ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عطا فرمائے. سیدوں کا یہ گھرانہ جو منہ مبارک شریف کی زیارت کا اہتمام کرتا ہے،
اس گھرانے کو بھی دن دونی رات چوگنی، دینی اور دنیاوی اور اخروی، جسمانی اور روحانی ہر طرح کی ترقی عطا فرمائے۔ اور اب تو اس گھرانے میں یکے بعد دیگرے نئے نئے چراغ بھی جلتے چلے جا رہے ہیں۔ داماد ہوا جن کے نام پر مجلس سجی ہے، ان کے نام کی برکات لینے والا احمد رضا، اور اس کے آنگن میں جو پھول کھلا وہ محمد حسن۔ اللہ تعالی اسے بھی منہ مبارک کی برکات دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عطا فرمائے، ہم سب کو منہ مبارک کی برکات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔